بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثناء اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين۔ یہ سورہ صاد، سورہ نمبر 38 کی آیت نمبر 65 سے لے کر 74 تک۔ قل، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے۔ قل کے معنی ہے آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، اعلان عام کر دیجئے۔ کیا اعلان کیجئے؟ کہ انما انا منذر، کہ بھائی میں صرف ایک ڈرانے والا ہوں، بس ہوشیار کرنے والا ہوں اللہ کی طرف سے، اور کچھ بھی نہیں ہوں، کوئی داروغہ نہیں ہوں، کوئی پولیس نہیں ہوں، زبردستی کسی کو عمل کرانے والا نہیں ہوں، نہ کسی کو میں ہدایت دینے والا ہوں، ہدایت کی صرف بات بتانے والا ہوں۔ ہدایت دینا تو بھائی اللہ کا کام ہے۔ اے نبی، آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میرا کام صرف کیا ہے؟ منذر، بس ڈرانے والا ہوں، ہوشیار کر دیا، اللہ کے پروگرام سے بتا دیا، یہ نظام الہی ہے، ایسا ہوگا، یہ اتنا ہی آپ کا کام ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ انما انا منذر، کہ میں تو انما کے معنی آتے ہیں صرف، انا معنی میں، منذر معنی ڈرانے والا، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور کچھ نہیں، میری ذمہ داری صرف اتنی ہی ہے، اس سے زائد نہیں۔ تو کس بات سے ہوشیار کرنے والا ہوں؟ توحید سے ہوشیار کرنے والا ہوں، کہ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، سجدے کے قابل نہیں ہے، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے، یہ میں نے بتا دیا۔ وما من الہ الا اللہ،
اصل دعوت کیا ہے؟ وہی جو تمام پیغمبروں کی دعوت کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں ہے، جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، پوجا کی جا رہی ہے اللہ کے سوا، وہ سب کے سب باطل ہیں، عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ کئی جگہ آ چکی ہے یہ آیت کہ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ اللہ ہی کی عبادت برحق ہے، اللہ کے علاوہ جتنوں کی بھی عبادت کی جا رہی ہے اور جس کے سامنے بھی سر جھکایا جا رہا ہے وہ سب باطل ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ 5 صفات کا تذکرہ۔ نمبر 1 الواحد، اللہ نرالی شان والا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں کسی بھی اعتبار سے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی کسی صفت میں اس کا کوئی شریک ہے، اپنی صفات میں بھی الواحد ہے، وہ نرالا ہے، تنہا ہے۔ رحم کرنے والے بہت سے ہیں لیکن اللہ جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کے رحمت کے آثار کو ذرا دیکھو تو صحیح، بلا تفریق مذہب و ملت اللہ رحم فرماتے ہیں، بارش ہر ایک کی کھیتی پر برساتے ہیں، چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو، اللہ کا فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، اولادیں سب کے یہاں اللہ دیتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو۔ اللہ جیسا ہے کوئی مہربان؟ ایک ایک صفت کو لے، مالک الملک، بادشاہ ہے وہ، اس کی بادشاہت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ باقی دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں عارضی طور سے ان کی بادشاہت بدلتی رہتی ہے، ان کی زندگی میں ان کی بادشاہت کو چھین لی جاتی ہے۔ مالک وہ بھی ہیں، بہت سی چیزوں کے مالک ہیں لوگ، لیکن اصل جو مالک حقیقی ہے ہر چیز کا وہ کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ ایک ایک صفت کو آپ لیتے جائیں، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، چلے جائیں صفات۔ نہ تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں الواحد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک، اس کے کام میں کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کام کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس کا کام بالکل نرالا ہے۔ ایک ہی چیز لے لیجیے، یہ چھت بغیر ستون کے کیسے اس نے کھڑی کر رکھی ہے کوئی دنیا میں کائنات میں کوئی چھت جو بغیر ستون کے ہو؟ اس کا کام بھی بالکل نرالا ہے، الواحد، تنہا ہے، اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں کسی بھی اعتبار سے۔ اور کیا ہے وہ دوسری صفت؟ وہ اللہ جس کی جو عبادت کے لائق ہے، اس کی صفات بھی تو جاننا ضروری ہے، تبھی تو لوگوں کی سمجھ آئے گی واقعی میں پھر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان صفات کا تو کوئی مالک ہے ہی نہیں۔ دوسری صفت ذکر کیا القہار، غلبے والا ہے، وہ ہر وقت غالب رہتا ہے، وہ ہر ایک پر غالب ہے، کبھی وہ مغلوب نہیں ہوتا ہے، کبھی وہ دبتا نہیں ہے، ہمیشہ ہر ایک پر وہ غالب ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں پر پورا کا پورا غلبہ رکھتا ہے، جہاں جس کی چاہے وہ جب چاہے گردن مڑوڑ سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں مروڑتا ہے گردن کو نافرمانوں کی فوراً؟ اس لیے کہ وہ الحکیم بھی ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی ڈھیل دو، جائیں گے کہاں ہے؟ آنا تو ان کو کہاں ہے؟ سب کو آنا ہمارے ہی پاس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں، پوری کائنات اللہ کی ہے، اور سب لوگ پلٹ کر کہاں جائیں گے؟ آخر میں اللہ ہی کے پاس پلٹیں گے، جائیں گے کہاں؟ اس لیے اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے عذاب دینے میں، اس لیے کہ جلدی تو اسے ہوتی ہے جس کے لیے یہ خطرہ ہوتے بھاگ نکلے گا، کہیں سے پہلے مار دو، تو اللہ سے بھاگ کر کون کہاں جائے گا؟ اللہ نے کہا این المفر، بھاگو گے کہاں تم؟ مجھ سے کہاں بھاگ پاؤ گے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جاؤ گے کہاں؟ القہار، اللہ کیا ہے بھائی؟ دوسری صفت ذکر کی، الہ وہی ہے، معبود وہی ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ الواحد، اس لیے کہ وہی واحد ہے، تنہا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال یعنی کاموں میں بالکل تنہا ہے، اس جیسا کسی کا کام نہیں۔ القہار، غلبے والا ہے، وہ ہر وقت پوری کائنات پر غلبہ رکھتا ہے وہ۔ اور کیا ہے اللہ تعالیٰ بھائی؟ اور کیا صفات ہے اللہ کی؟ رب السماوات والارض وما بینہما، ساتوں آسمان کا، والارض، ساتوں زمین کا، وما بینہما، آسمان و زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں ان کا،
وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی منتظم ہے۔ خالق رب میں تین چیزیں ہیں بھائی، رب میں تین چیزیں ہیں: خالق پیدا کرنے والا، خالق جو کچھ پیدا کیا ہے اس کا مالک بھی وہی ہے، اور مدبر بھی وہی ہے۔ مدبر مانے منتظم، ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد انتظام بھی ہر ایک چیز کا اسی نے سنبھالا ہوا ہے۔ ہمارے اپنے وجود کا انتظام کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ کون کنٹرول کرتا ہے؟ ہم نہیں۔ اگر ہم کنٹرول کرتے ہوتے نا تو بڑھاپا نہ آنے دیتے، کمزوری نہ آنے دیتے، بیماری آنے نہ دیتے، چلتے چلتے لوگ لڑک جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یہ نہ ہوتا۔ معلوم ہوا کوئی اور سنبھالتا ہے ہمیں، کوئی اور ہے جو ہمیں اٹھاتا ہے، جگاتا ہے، چلاتا ہے، کھلاتا ہے، ہضم کراتا ہے۔ تمام چیزوں کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، چاہے انفرادی نظام ہو یا کائنات کا اجتماعی نظام ہو، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سب کا رب وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، مدبر اور منتظم بھی وہی ہے۔ انتظام بھی ہر ایک کا انفرادی اور اجتماعی انتظام وہی اکیلے سنبھالتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے، باعظمت ہے وہ ہستی جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی باغ ڈور ہے۔ پوری کائنات کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو رب السماوات بہت اہم صفات ہے۔ رب جو ہے نا، سب سے زیادہ قرآن میں میرے خیال سے یہی صفت آئی ہے۔ آپ دیکھیں گے جگہ جگہ رب، 900 سے زائد مرتبہ رب کا استعمال ہوا ہے۔ رب السماوات، ساتوں آسمان کا خالق اور مالک اور مدبر وہی، زمین کا خالق و مالک مدبر منتظم وہی، وما بینہما، زمین و آسمان میں جتنی بھی چھوٹی بڑی مخلوق ہیں سب کا خالق اور مالک اور انتظام کار وہی ہے، وہی انتظام سنبھالتا ہے۔ اور کیا صفت؟ 3 صفت ہو گئی نا۔ اب بتائیے اللہ کے علاوہ جو ایک دعویٰ تھا نا، وما من الہ الا اللہ، یہ تو دعویٰ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی 5 صفات۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لائق عبادت نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ وہی الواحد ہے، وہی القہار ہے، وہی رب السماوات والارض وما بینہما ہے۔ اور کیا ہے؟ العزیز بھی وہی ہے، غلبے والا وہی ہے، ہر ایک پر ہر وقت غالب ہے۔ العزیز، عزت والا وہی ہے۔ عزیز کا معنی ہے عزت والا، جو عزت والا ہوتا ہے ماحول میں وہ غالب ہوتا ہے، ایک طرح کا غلبہ اسے حاصل ہوتا ہے عزت والے کو، کہ نہیں؟ ہر ایک اس کی بات مانتے ہیں، سارے لوگ مانتے ہیں، چونکہ عزت والا ہے، بڑا ہے۔ تو سب سے بڑا عزت والا کون ہے؟ جس کے پاس عزت کے خزانے ہیں، سب کو عزتیں وہاں سے ملا کرتی ہیں، کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔ ایبتغون عندہم العزہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ارے ان کافروں سے دوستی کر کے ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو؟ قل للہ العزت جمیعا، اے نبی اب بتا دیجئے کہ عزت تو سب اللہ کے پاس ہے، عزت لینا ہو تو اللہ سے رشتہ قائم کرو۔ العزیز، عزت والا اللہ ہے، غلبے والا اللہ ہے۔ الغفار، غلبہ والا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے بندوں کو، یعنی کافروں پر، مشرکوں پر، ہر ایک پر ہر وقت غلبہ رکھتا ہے، لیکن پکڑتا نہیں ہے فوراً، بلکہ اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، ڈھیل دیے رہتا ہے۔ اور اپنے نیک بندوں کو کیا کرنے والا ہے؟ الغفار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ جو اس سے معافی مانگتے ہیں ان کو کیا کرنے والا ہے بھائی؟ ان کو معاف کرنے والا ہے، ان کی مغفرت کرنے والا ہے۔ ویسے غفرہ کے معنی آتے ہیں، غفار معنی ڈھانکنے والا، عیوب پر پردہ ڈالنے والا۔ اللہ تعالیٰ عیوب پر کیا کیے رہتے ہیں؟ پردہ ڈالے رہتے ہیں۔ الغفار، گناہوں کو معاف کرنے والا بھی اور پردہ ڈالنے والا بھی۔ اچھا، تو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ تو دعویٰ تھا، اور اس کے اوپر 5 صفات ذکر کر کے دلیل ذکر کر دی۔ دیکھو جی، یہ صفات کسی میں ہے؟ جب نہیں ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے۔ قل، اے پیغمبر، ایک بات تو آپ یہ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میرا کام صرف منذر، ڈرانے والا ہونا، میں ڈرانے والا ہوں، بتانے والا ہوں، کہ آگاہ کرنے والا ہوں۔ کس سے؟ توحید سے، کہ اللہ کے علاوہ بھائی کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ نمبر 2 آخرت سے۔ نمبر 3 رسالت۔ قرآن کا جو خاص موضوع ہے نا وہ 3 چیزیں ہیں، بنیادی جو چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ 3 چیزیں ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ توحید
کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، انتظام سنبھالنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور نمبر 2، رسالت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پروگرام کو سمجھانے کے لیے ہر زمانے میں اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا ہے، تاکہ یہ بتائیں کہ یہ کائنات اللہ نے کیوں بنایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، آگے اللہ کا کیا پلان ہے، آگے کیا نظام ہے، یہ بتانے کے لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں کو، جن کو رسول اور پیغمبر کہتے ہیں، ان کو بھیجا ہے۔ اور سب سے آخر میں کس کو بھیجا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی کام کے لیے، وہ بھی جا کے ڈرائیں اور بتائیں اور ہوشیار کریں۔ اور تیسرا جو اہم موضوع ہے، آخرت کی زندگی کے بعد زندگی ہے، اس زندگی کے بعد اللہ کا کیا نظام ہے۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں عام طور سے کہ آوا گون کے قائل ہیں نا غیر مسلم، لوگ اسی میں آتے جاتے رہتے ہیں، اپنے کرم کے اعتبار سے کیا کرتے ہیں، لوگ پھر آ جاتے ہیں، جیسے کیے رہیں گے ویسے سانپ بچھو، اگر جو ہے غلط کام کیے ہیں تو سانپ بچھو بن کر آئیں گے، اور اگر اچھا کیے ہیں تو اور اچھا انسان بن کر آئیں گے، نعوذ باللہ، نہ جانے کیا کیا فرسودہ عقائد ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، پیغمبر یہی بتاتے ہیں کہ نہیں، یہاں سے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور پھر کہاں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، پورا نظام اللہ نے اسی میں سمجھا دیا ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ یہ بھی ذرا بتا دیجیے لوگوں کو، کہہ دیجیے ہوا نبأ عظیم، قرآن جن باتوں کی تمہیں خبر دے رہا، نبا مانے خبر کے، عظیم مانے بڑی کے ہیں، وہ بہت بڑی خبریں ہیں، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ انتم عنہ معرضون، تم اس سے رخ پھیرے ہوئے ہو، تم اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہو، قرآن کی باتوں پر کان نہیں دھرتے ہو، جبکہ قرآن بہت بڑی حقیقت کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہے، پیش کر رہا ہے، لیکن تمہیں فرصت نہیں، دنیا کے ہما ہمی نے ایسا گھیر رکھا ہے کہ اس کی طرف آ ہی نہیں رہے ہو، سنجیدگی سے ان باتوں کو لے نہیں رہے ہو، جبکہ یہ بہت بڑی خبریں تمہیں سنائی جا رہی ہیں۔ قل، اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجیے ہوا نبأ عظیم، یہ جو قرآن ہے نا بہت عظیم، بہت بڑی خبریں تمہارے سامنے رکھ رہا ہے۔ انتم عنہ معرضون، اور تمہارا حال کیا ہے کہ تم اس سے اعراض کیے ہوئے ہو، رخ پھیرے ہوئے ہو۔ فرمایا ما کان لی من علم، اے لوگو، خاص طور سے جو آپ کے ڈائریکٹ مخاطب ہیں مکہ کے لوگ، ان سے ہی پہلے کہا جا رہا ہے نا، اس کے بعد انڈائریکٹ سب سے مخاطب ہے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطاب ہو رہا ہے وحی کا، وہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ ڈائریکٹ تو مکہ والے سے جو آپ کے سامنے ہیں۔ فرمایا کہ تم ہماری نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اے مکہ والو، ذرا یہ بتاؤ، ذرا سوچو سنجیدگی سے کہ میں تمہیں ملائے اعلیٰ کی خبر دیتا ہوں، فرشتے آپس میں جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس کی خبریں میں کہاں سے آخر بتاتا ہوں، یہ تو بتاؤ بھائی۔ نہ میں پڑھا لکھا انسان ہوں، نہ میں نے کوئی مطالعہ کیا ہے، نہ میں کسی سے پڑھنا لکھنا ہمیں آتا ہی ہے، لیکن میں اتنی عجیب باتیں جب غیب کی سب خبریں کہاں سے بتا رہا ہوں، اگر میں پیغمبر نہیں ہوں جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو، کہتے تھے نا، پیچھے آیت آ چکی ہے، انزل علیہ الذکر من بیننا، ذکر یعنی نصیحت اور قرآن نازل کرنے کے لیے یار ہم میں یہی رہ گئے تھے، محمد ہی، اور کوئی ملا نہیں اللہ کو، اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے، یہ ویسے ہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، باتیں آتی ہیں۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ ہم جو باتیں تمہیں بتاتے ہیں وہ تو ملائے اعلیٰ کے اوپر کی سب باتیں بتاتے ہیں، آسمان کی باتیں بتاتے ہیں، جو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ باتیں ہم سناتے ہیں۔ مثلا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پورا واقعہ کیسے خوبصورتی سے ہم سناتے ہیں تمہارے سامنے، آگے بھی آ رہا ہے وہ واقعہ، کیسے خوبصورتی سے۔ دیکھیے پہلے پارے میں آیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کو بنانا ہوا تو سب سے پہلے فرشتوں سے کیا کہا اللہ نے؟ اے فرشتوں، میں زمین میں ایک خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں، جو زمین میں ہمارے احکامات کو جاری کرے گا، ایسا میں خلیفہ بنائے۔ جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تعالیٰ آپ خلیفہ بنائیں گے یا آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، خون خرابہ کریں گے؟ ایسا نہ کیجیے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم لوگ تسبیح کرنے کے لیے، سبحان اللہ کہنے کے لیے، الحمدللہ کہنے کے لیے بہت کافی ہیں، یہ عبادت نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی کریں گے، جھگڑیں گے بہت ہی،
ہو سکتا ہے اس سے پہلے جناتوں کو اللہ نے آباد کیا ہو اور دیکھا ہو انہوں نے، اس لیے کہ جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھائی انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا، اور انسانوں کو اللہ نے بعد میں، بلکہ سب سے بعد میں پیدا کیا۔ سب سے آخری جو مخلوق اللہ نے پیدا کی تو وہ کون سے بھائی؟ انسانوں کو۔ ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا ہو جناتوں کو لڑتے بھیڑتے جھگڑتے خون خرابہ کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے ٹھیک ہی کہا، جو کچھ ان کا تجربہ تھا پہلے وہ ٹھیک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، ارے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو کہ کیا اس میں حکمت ہے۔ بہرحال وہ بڑا اچھا خوبصورت قصہ ہے جو پہلے پارے میں گزر چکا ہے۔ تو یہ جو ملائے اعلیٰ کی باتیں ہوئی ہیں، بتاؤ اے لوگو، اے مکہ کے لوگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ میں یہ باتیں تمہیں کہاں سے بتا سکتا تھا، بتاؤ۔ یہ تو اوپر باتیں ہوئی تھی نا، اللہ نے فرشتوں سے کہاں پوچھا تھا؟ ملائے اعلیٰ، اوپر بلندی پر یہ سب سوالات ہوئے تھے، جب وہ اذ یختصمون، جب وہ اللہ تعالیٰ سے تکرار کر رہے تھے، آپس میں پوچھ تاچھ کر رہے تھے۔ اللہ نے ایک بات کہا، انہوں نے ایک سوال رکھ دیا، پھر اللہ نے اس کا جواب دیا، پھر عملی طور سے جواب دیا۔ آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر کہا دیکھو تم کہہ رہے تھے ان کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام فر ہر چیز کا نام، جتنی بھی چیز کائنات میں ہونے والی تھی، بننے والی تھی، انسان کی ضرورت کی ساری چیزوں کا نام آدم علیہ السلام نے سنا دیا اللہ کے بتانے سے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں پر وہی نام پیش کیا، ان کو بھی بتایا گیا تھا، لیکن ان کے کام کی تو چیز تھی ہی نہیں کچھ، ان کو یاد ہی نہ رہا۔ تو فوراً آدم علیہ السلام کے علم کے سب لوگ قائل ہو گئے، اور پھر اسی موقع پر حکم ہوا کہ اب ان کی تعظیم کے لیے بھی سجدہ بھی کرو۔ اب تم نے اعتراض کیا تھا نا، اور ان کے کمالات کو دیکھ لیا، تو اب چلو سجدہ کرو۔ تو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتے جو ہے ایک بارگی سب سجدے میں چلے گئے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کا کمال بھی ان کے سامنے آ چکا تھا۔ تو اسی کو فرمایا کہ ما کان لی من علم، کہ لوگوں میرے پاس بالملأ الاعلی، ملأ اعلیٰ کا کوئی علم نہیں ہے، میں کہاں سے آخر حاصل کرتا ہوں ملأ اعلیٰ کا علم؟ اوپر کی باتیں، فرشتوں کی باتیں جو اللہ سے انہوں نے کی تھیں آدم علیہ السلام کے بارے میں، وہ اذ یختصمون، جب وہ بحث و تکرار کر رہے تھے اللہ سے، اللہ ان سے پوچھ رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے اللہ نہ پیدا کیجیے، یہ خون خرابہ کریں گے، فلاں کریں گے۔ یہ اذ یختصمون ہوا نا، یہ خصم، یہ جھگڑا نہیں، اسے تکرار کہیں گے، ایک بحث کی باتیں کہیں گے۔ تو بتاؤ یہ باتیں میں تمہیں سناتا ہوں کہ نہیں؟ تو یہ کہاں سے سناتا ہوں؟ وہ کہاں سے سناتا ہوں؟ سنو، ان یوحا الیہ، نہیں ہے مگر یہ کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، اور اسی وحی کے ذریعے سے میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں آسمان کی، جنت کی، جہنم کی، حساب و کتاب کی، تمام چیزیں جو باتیں ہیں اوپر کی، وہ کہاں سے سناتا ہوں؟ اگر میرے پاس وحی نہ آتی تو ہم آخر کہاں سے سناتے؟ یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں تمہیں اس قرآن پر یقین آ جائے کہ یہ کس کی طرف سے ہے بھائی؟ یہ میرا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام بھائی اللہ کا ہے، اور اوپر سے نازل ہوا کلام ہے۔ نہیں، ان یوحا الیہ، نہیں ہے، نہیں وحی کی گئی ہے الیہ، میری طرف، الا، مگر یہی وحی کی گئی ہے کہ انما انا نذیر مبین، کہ میں تم سبوں کو کھلے طور سے ہوشیار کر دوں، ڈرا دوں، تمام آسمانی باتیں بتا دوں، سنا دوں۔ جو باتیں بھی اللہ نے اوپر سے ہم پر نازل کی ہیں وہ تمہیں کیا کر دوں؟ کھلے طور سے۔ نذیر مانے ڈرانے والا، مبین مانے بھائی، مبین مانے کھلے طور سے، واضح طور سے ہر بات وحی کی تمہیں سنا دوں۔ اچھا، اب وہ واقعہ آ گئے ملائے اعلیٰ کی، وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے اوپر اشارہ کیا، فرمایا اذ قال ربک، قابل ذکر ہے وہ وقت جب آپ کے رب نے للملائکہ، فرشتوں سے کہا۔ قابل ذکر ہے کہ اس کا بھی تذکرہ ہو، چرچا ہو۔ میرے خیال سے یہ 7ویں مرتبہ یہ قصہ آ رہا ہے، اب تک 6 مرتبہ یہ قصہ گزر چکا ہے۔ قصہ ابلیس اور آدم قرآن پاک میں 7 بار آیا ہے، 7 بار، یہ آخری بار ہے۔ اذ قال ربک، قابل ذکر ہے وہ وقت جب آپ کے رب نے للملائکہ، ملائکہ اور فرشتوں سے کہا۔ کیا کہا تھا بھائی؟ انی خالق بشرا من طین، کہ اے فرشتو میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر مٹی سے، من طین چپکتی ہوئی مٹی سے، طین کہتے ہیں چپکتی ہوئی مٹی، یعنی گارے سے پیدا کرنے والا ہوں۔
اسی گارے سے، مٹی کے گارے سے میں بشر پیدا کرنے والا ہوں. یہ بشر جو ہے یہ آخری مخلوق تھی، ابھی بشر کا کوئی تصور نہیں تھا کسی کے. یہ نام بھی ان کے سامنے نیا اور یہ پیدائش بھی نئی. انی خالق، میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرن. ویسے بشر کے معنی آتے ہیں کھال کے. بشر کے اصلی جو لغت میں آپ کو معنی ملیں گے وہ کیا ہے؟ کھال کے. چونکہ ان کی کھال عام جو تخلیقات ہیں اس کے اعتبار سے نظر آتی رہتی ہے پورے صاف طور سے، اس بنیاد پر ہو سکتا ہے بشر کہتے ہوں. انی خالق، میں پیدا کرنے والا ہوں، بشر، اب ان کا نام ہی بشر ہے، من طین، گارے سے پیدا کروں گا، اس کو مٹی سے پیدا کروں گا. اور آگے فرمایا فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں بشر کو، انسان کو، آدم کو ٹھیک ٹھاک بنا دوں. سویتہ کے معنی آتے ہیں ٹھیک ٹھاک بنا کر جب تیار کر دوں، چونکہ بہت سارے مرحلے ہیں نا. سب سے پہلا مرحلہ آدم علیہ السلام کا خشک مٹی ہے جو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے منگایا زمین سے. وہ خشک مٹی، اس کو عربی میں کہتے ہیں تراب. خشک مٹی جس میں پانی نہ ڈالا گیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں بھائی عربی میں؟ تراب. خلقکم من تراب، تم کو ہم نے تراب سے پیدا کیا، خشک مٹی سے. یہ پہلا مرحلہ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں پانی ڈال دیا گارا بنانے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں طین عربی زبان میں، جو یہاں آیا ہوا ہے. طین لازب قرآن میں چپکتی ہوئی مٹی. تیسرا مرحلہ ہے اس مٹی کو پانی ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ایک لمبے زمانے تک. ظاہر سی بات ہے آپ مٹی کو اگر چھوڑ دیجئے پانی ڈال کر تو وہ سڑ جائے گی، بدبو آنے لگی اس میں. 14ویں پارے میں حمئم مسنون، سڑا ہوا گارا ہو گیا، وہ بدبو آ رہی تھی اس میں سے. شیطان کو جب اللہ نے کہا سجدہ کرو تو کہا میں سڑے ہوئے گاروں کو سجدہ نہیں کروں گا. وہی مرحلہ، تیسرا جو مرحلہ ہے اس کا تذکرہ اس نے کیا کہ میں سڑے ہوئے گاروں کو، جس کو میں دیکھ چکا ہوں کہ بدبو آ رہی تھی تو تب میں ان کو سجدہ کروں گا. یعنی آدم کو کیا سمجھا اس نے؟ حقیر سمجھا. تو یہ تیسرا مرحلہ تھا حمئم مسنون. چوتھا مرحلہ ابھی سورہ رحمان میں گزرا نماز کے اندر، صلصال کالفخار. یہ چوتھا مرحلہ ہے، صلصال کالفخار. اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس سڑے ہوئے گارے سے پورا نقش و نگار ان کا بنا ڈالا، بنا کر کے اس کو بالکل سکھا دیا. جیسے ہوتا ہے نا مٹی کا برتن سکھاتے ہیں، پکاتے ہیں، جب پکاتے ہیں تو پھر اس میں ماریے تو کھن کھن کی آواز آتی ہے نا. صلصال، بجتی ہوئی مٹی ہو گیا آدم. جیسے مٹی کا برتن جو ہے بجتا ہے نا، ایسے بجنے لگے، اس میں کھن کھن کی آواز ہے. صلصال کالفخار، فخار مانے مٹی کا ٹھیکرا، مٹی کا برتن. صلصال مانے آواز جس سے آ رہی تھی، سکھا دیا اللہ نے. یہ 4 مرحلے ہو گئے. 5واں مرحلہ آدم علیہ السلام کا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جو آگے آ رہا ہے، میں نے ان کے اندر پھر روح پھونک دیا. روح کیا ہے؟ اڈر ہے اللہ کا. اللہ کے حکم کا نام اڈر کا نام ہے روح. 15ویں پارے سورہ اسراء میں یہ تفسیر روح سے متعلق گزر چکی ہے. اے پیغمبر، آپ سے لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. آپ کہہ دیجئے کہ روح تو اللہ کے اڈر اور حکم کا نام ہوتا ہے. جب جسم بن کر تیار ہو جاتا ہے تو اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے، بس وہ اٹھ جاتا ہے. تو یہ جب 4 مرحلے گزر چکے تو اللہ کا آرڈر ہوا، حکم ہوا کہ بھائی اٹھ جاؤ. آدم علیہ السلام اٹھ گئے. اس وہی مٹی جس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، نہ بولنا، نہ چلنا، نہ سننا، نہ دیکھنا، کچھ نہیں. اللہ کا حکم ہوا، بس اٹھ گئے، بولتے، سنتے، دیکھتے، چلنے لگے. ایک انسان ہو گئے، بشر ہو گئے. تو کیا فرمایا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس طین مٹی کو، اس گارے کو ٹھیک ٹھاک بنا دوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور 4 مرحلے گزر چکے جس کی تفصیل ابھی بتایا مختلف جگہوں سے. اور 5واں مرحلہ جب میں کر گزروں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں. روح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. میں پھونک دوں اس کے اندر اپنی روح، یعنی اپنی قدرت کاملہ سے، اپنے آرڈر سے، اپنے حکم سے اس کے اندر کیا کر دوں بھائی؟ روح پھونک دوں. تو اے فرشتوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. میرا یہ کمال دیکھ کر کہ میں مٹی کو کتنی ترقی دیا کہ جو مٹی نہ بول سکتی ہے،
نہ سن سکتی تھی نہ اٹھ سکتی تھی، میں اس کے اندر کیسی صلاحیت میں نے بھر دیا کہ وہ چلنے بھی لگی، بولنے بھی لگی، خوبصورت گفتگو کرنے لگی، وہ مٹی، لہذا فقعوا له ساجدین، تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، جو ہی اللہ نے اپنی روح پھونکی اس کے اندر اور آدم علیہ السلام اٹھ کر جب کھڑے ہو گئے تو سارے کے سارے فرشتے ایک بارگی، کلہم مانے سب کے سب، اجمعون مانے ایک ساتھ، آگے پیچھے نہیں، کلہم مانے سارے فرشتے، ایک فرشتہ بھی بچا نہیں، کیا جبریل، کیا میکائیل، کیا اسرائیل، کیا چھوٹے، کیا بڑے، جتنے بھی فرشتے ہیں سب کے سب، اجمعون مانے ایک ساتھ، اجمعون کے معنی ایک ساتھ، آگے پیچھے نہیں، ایک ساتھ سب کے سب سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، وہاں وہ بھی موجود تھا، اسے بھی سجدے کا حکم تھا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، وہ سجدے میں نہیں گیا، وہ بھائی اکڑا کھڑا ہی رہا، وہ سجدے میں نہیں گیا، الا ابلیس استکبر، اس نے تکبر کیا، استکبر غرور کیا، ہم سجدہ کریں گے، استکبر وکان من الکافرین، اور وہ منکروں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا، انکاریوں میں سے ہو گیا، اللہ کے حکم کا نافرمان ہو گیا، ان وکان من الکافرین۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ بھائی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اب اللہ کا سوال اور شیطان کا جواب اب چلے گا آگے آخر تک انشاءاللہ پرسوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔